اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشیئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ساری امتیں جتنی بھی آج تک آئیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یعنی امت محمد، ان سب میں جو سب سے اعلیٰ اور بہترین امت اللہ نے بنائی وہ امت محمد کو بنایا. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش سے فرمایا: تیری پشت میں ایک نور ہے، نور نبوت. آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے بیٹیاں تھیں، ان میں ہمارے نبی کا سلسلہ جو حضرت آدم سے ملتا ہے وہ ملتا ہے شیش علیہ السلام سے. ایک بازار میں جا رہے تھے، ایک یہودی عورت نے دیکھا تو کہا: ہاشم، ایک رات کو میرے ساتھ گزارو. تو انہوں نے فرمایا: میں عزت دار سردار آدمی، مجھے محرم کی دعوت دیتی ہوں. وہ چلی گئی. اگلے دن وہاں حضرت ہاشم نے بنو نجار میں شادی کی حضرت سلمہ سے. تو حضرت عبد المطلب کا عمل ٹھہر گیا. کچھ دن گزرے، بازار میں وہ عورت ملی تو حضرت ہاشم نے فرمایا: مجھ سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ گناہ کی دعوت دے دی. اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی: ہاشم، مجھے غلط نہ سمجھو، میں بازاری عورت نہیں ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے. میں نے تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا میرے پیٹ میں آ جائے. وہ تو سلمہ کے پاس چلا گیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں. حضرت عبداللہ آپ کے والد بازار سے گزر رہے تھے. سامنے سے ایک کتاب کی عالم عورت گزری. اس نے آپ کو دیکھ کے روک لیا. کہا: عبداللہ، تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ قربان کیے، میں تمہیں 100 اونٹ دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لو. حضرت عبداللہ فرمانے لگے: میں عزت دار آدمی ہوں،
میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ 100 اونٹ لوگ، یہ زنا کی مردوں کی طرف سے یہ برائی چلتی ہے اور پیسے طے ہوتے ہیں، اور یہاں الٹا کام ہو رہا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ ایک رات تم میرے پاس گزارو اور 100 اونٹ لے لو، جو تیری جان بچانے میں جیسے لگے تھے ویسے میں دینے کو تیار ہوں۔ حضرت عبد المطلب کنواں کھود رہے تھے جو 300 سال بند ہو گیا تھا۔ جرہم اسے بند کر کے گئے تھے اور بنو خزاع نے اس پر قبضہ کیا اور 300 سال بنو امتی نے حاصل کیا، تو وہ کنواں ناپید بے نام و نشان تھا۔ حضرت عبد المطلب سردار بنے تو ان کو خواب آیا، پاک پانی نکالو، خواب بند ہو گیا، خواب ختم ہو گیا۔ پھر پاک پانی نکالو، خواب ختم ہو گیا۔ پھر کہا پاک پانی نکالو، تیسرے دن انہوں نے کہا کہاں سے نکالوں؟ آواز آئی صبح حرم میں بیٹھنا، کوا آئے گا، جہاں 3 دفعہ اپنی چونچ مارے وہاں وہ کنواں ہے۔ عبد المطلب صبح آیا ٹک اور اڑ گیا۔ انہوں نے قریش کو جمع کر کے کہا کہ یہاں ہے ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں، آؤ نکل۔ انہوں نے کہا پہاڑی کنواں مرمرا گیا، اب اس میں پانی کہاں سے ہوگا؟ میں ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا میں تو کروں گا۔ اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور کھدائی شروع کر دی۔ پتھر کی کھدائی بہت مشکل کام تھا۔ ایک دن تھک کے کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، ایک ہی بیٹا، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ نے 10 کے 15 دے دیے۔ جب وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو بٹھا کے کہا تمہارے باپ نے قسم اٹھائی تھی ایک اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، کون تیار ہے؟ سب نے ہاتھ اٹھائے، جی ہم تیار ہیں۔ 3 چلے نہیں تھے، چھری پھرنی تھی، چھری، دھڑ الگ گردن الگ، سال پیدل نہیں تھا اور زمانہ بھی جاہلیت کا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا میں ایسے نہیں کروں گا، میں قرعہ ڈالوں گا۔ تو وہ تیروں پہ نام لکھے جاتے تھے، پھر اس کو ترکش میں جھٹکا دیا جاتا تھا، تیر نکلتا تھا، اس پہ جو نام لکھا ہوتا تھا وہ جو بھی اس وقت کا تقاضا ہوتا تھا وہ اس پہ ڈالا جاتا تھا۔ تو عبد المطلب نے 15 بچوں کے نام لکھے اور پھر جو ترکش کو ہلا کے گھما کے وہ ایک آدمی تھا بیت اللہ میں اسرر، اس نے جو جھٹکا دیا تو حضرت عبداللہ کے نام کا تیر نکل آیا۔ تو عبد المطلب کا دل مٹھی میں آیا کہ ان کو سب سے زیادہ پیار عبداللہ سے تھا، لیکن سرداری کے گھمنڈ میں انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ایک ہاتھ میں چھرا ایک ہاتھ میں عبداللہ کا ہاتھ۔ تو اس سردار کو ایمان تو نصیب نہ ہوا، لیکن ایک اچھی یاد اپنی زندگی میں چھوڑ گیا، عاص بن وائل۔ البتہ ان کے بیٹے بڑے صحابی بنے، عمرو بن عاص۔ عاص بن وائل کھڑا ہو گیا کہ عبد المطلب یہ کام میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا۔ عبد المطلب نے کہا یہ ایک سردار کی قسم ہے، یہ کسی عام آدمی کی قسم نہیں کہ پوری نہ ہو۔ عاص بن وائل نے کہا تیرے آگے بھی کوئی غلام نہیں کھڑا، سردار کھڑا ہے، یہ بھی سردار کی قسم ہے کہ یہ ظلم میں نہیں ہونے دوں گا۔ سارا مکہ ان کے ساتھ ہو گیا، عبد المطلب تنہا رہ گئے۔ پھر بھی انہوں نے کہا میں تب مانوں گا جب نجران کی کاہنہ قطبہ وہ اگر فیصلہ کرے مجھے منظور ہے، جو بھی فیصلہ کرے، ویسے تمہارا فیصلہ مجھے منظور نہیں۔ بہت بڑی تعداد اہل مکہ کی، نجران کافی دور ہے یمن کی طرف، وہاں پہنچے، وہاں کی جو ان کی جو جج کہہ لو آسان لفظوں میں، جج کا لفظ پورا صادق نہیں آتا،
اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاں جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا معاوضہ کتنا ہے؟ انہوں نے بتایا 10 اونٹ۔ تو کاہنہ نے کہا خطبہ کہ ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ اور ایک پہ لکھو عبداللہ، اور پھر اس کو گھما کے جھٹکا دو، اگر تو نکلے عبداللہ کا نام تو 10 اور بڑھا دینا، اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 بڑھاتے رہنا۔ جب اونٹوں کا نام نکلے تو جتنے اس پہ لکھے ہوں وہ ذبح کر دینا، عبداللہ کی جان بخشی جائے۔ یہ اس بات کی طرف وہ عورت اشارہ کر رہی ہے کہ 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات گزار لے۔ سارے واپس آئے، عبد المطلب نے 100 اونٹ پہلے سے صفا پہاڑی کے نیچے کھڑے کر دیے اور 10 اونٹ ایک طرف کھڑے کیے، ایک تیر پہ لکھا عبداللہ اور ایک پہ لکھا 10 اونٹ، اور وہ آنے والے نے جو جھٹکا دے کے گھما کے پھینکا تو نکلا عبداللہ۔ تو ادھر سے 10 اونٹ ایک طرف کر دیے اور تیر پہ لکھا 20 اونٹ، اور پھر جھٹکا دے کے جو نکالا تیر تو نکلا عبداللہ۔ تو 10 نکال کے اونٹوں کے ساتھ کھڑے کر کے 30 کر دیے اور یہاں لکھا 30 اونٹ، پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ، پھر جھٹکا دیا عبداللہ 40 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ 50 ہو گئے، پھر جھٹکا دے کے تیر نکلا عبداللہ تو 60 کر دیے، پھر دوبارہ ڈالا قرہ تو عبداللہ تو 70 کر دیے۔ اب سب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے کہ عبداللہ کا نام ہی نہیں نکل رہا۔ پھر جھٹکا دے کے جو نکالا تیر تو نکلا عبداللہ تو 80 ہو گئے۔ اب لوگوں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا، پھر نکلا عبداللہ تو 90 ہو گئے۔ تو اب عبد المطلب بھی گھبرا گئے، تو اونٹ ہی ٹوٹل 100 ہیں، اگر 100 پہ بھی نہ نکلا تو باقی اونٹ آئیں گے کہاں سے؟ تو پھر 100 اونٹ لکھے اور عبداللہ، اب جو جھٹکا دیا تو نکلا 100 اونٹ۔ تو سب نے نعرہ لگایا کہ ٹھیک ہو گیا، عبدالمطلب ٹھیک نہیں ہوا، ایک دفعہ اور کروں گا، ہو سکتا ہے ایسے ہی نکل گیا۔ 100 اونٹ عبداللہ، ایسے جو گھما کے جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ۔ ان کا وہ پھر نعرہ لگایا مکے والوں نے، کہا نہیں ابھی نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا، پھر ایک دفعہ اور کیا، اور عبداللہ اور 100 اونٹ، اور جو جھٹکا دے کے نکالا تو 100 اونٹ نکلے، 3 دفعہ مسلسل 100 اونٹ 100 اونٹ 100 اونٹ۔ تو پھر عبد المطلب نے فرمایا اب ٹھیک ہے، تو 100 اونٹ انہوں نے اکیلے نے ذبح کیے، صفا پہاڑ کے دامن میں لوگوں میں تقسیم کیے، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ یہ اس عورت نے کہا کہ 100 اونٹ لے لے جو تیری جان، ایک رات گزار لے کہ نور نبوت ماتھے پہ چمکتا نظر آ رہا تھا۔ اور چند دن کے بعد وہی دادا والا قصہ ہوا، بازار سے گزر حضرت آمنہ سے شادی ہوئی، نور ادھر منتقل ہوا، بازار میں وہ عورت ملی، دادے والی بات دہرائی، شادی کر لے بیوی، گناہ کی بات کیوں کرتی ہے؟ وہ کہنے لگی یا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھو، میں تو کتابوں کو پڑھنے والی ہوں، تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، مجھے لالچ ہوا کہ میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ میرا نصیب نہیں تھا، وہ آمنہ کا نصیب تھا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے باپ عبداللہ سے آدم تک پاکیزہ نسب میں پیدا کیا، میری پوری نسل میں کسی باپ سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس
بن يضلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلن بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ہر ماتھا روشن ہوتا تھا، ہر ماتھا روشن ہوتا تھا، ہر ماتھا سورج کی طرح چمکتا تھا. تو میں حدیث سے سنا رہا تھا، آدم علیہ السلام نے حضرت شیس سے فرمایا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو شیس علیہ السلام نے عرض کی ابا جان کیا بیٹا باپ سے بڑے مقام والا ہو سکتا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا بیٹا تو اس نبی کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کا حال سنوں؟ کبھی سنائیے کہ تیرے باپ نے ایک خطا کی اور کپڑے اتار دیے گئے اور وہ امت صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے. تیرے باپ نے ایک خطا کی اور جنت سے نکال دیا گیا، وہ ساری زندگی خطائیں کریں گے اور اللہ اپنی رحمت سے معاف کر کے انہیں جنت میں ڈالے گا. تیرے باپ نے ایک خطا کی اور بیوی سے جدا کیا گیا، وہ صبح سے شام تک قصوروار ہوں گے اور ان کی بیویوں کو ان سے جدا نہیں کیا جائے گا. تیرے باپ کی توبہ 40 سال رونے دھونے کے بعد قبول ہوئی اور ان کی توبہ 2 لفظوں میں قبول ہو جائے گی، اللہم اغفر لی. وہ کہیں گے یا اللہ معاف کر، اللہ انہیں کہے گا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. بھائی آپ اللہ کے واسطے اگر چپ ہو جائیں تو یہ لاکھوں کا مجمع ہے، کس کو فائدہ ہو جائے گا؟ تو اگر آپ ایسے ہی کرتے رہے تو مجھ سے بولا نہیں جائے گا، چونکہ آپ کا شور بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو آپ برائے مہربانی بیٹھ جائیں تو آپ کا بڑا احسان عظیم ہو. اب بیٹھ جائیں. آپ صرف 200-300 بچے کھڑے ہیں لیکن آپ نے 5-6 لاکھ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. تو آپ میری آواز تو سن رہے ہیں نا؟ آپ بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں. اپنے موبائل بھی نیچے کر لیں اور بیٹھ جائیں. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے آپ میری بات مان لیں. یہ موبائل بھی نیچے کریں اور آپ بیٹھ جائیں گے. یہاں سے پیچھے چلے جائیں، اللہ کے واسطے پیچھے چلے جائیں. لوگوں کو پریشان نہ کریں. بھئی ہمارے پیارے والے دوست ان کو پیار سے بٹھا دیں. بھئی میں تو آپ سے کوئی فارسی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اردو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. تو آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں، پھر آپ شور مچاتے ہیں. اس شور کی وجہ سے بولنے والے کو مشکل پیش آتی ہے. تو آپ بیٹھ جائیں یا یہاں سے چلے جائیں. ہمارے پیارے والے ساتھ جائیں، کوئی ایک بھی کھڑا نہ رہے، سب کو بٹھائیں اور کسی کو کھڑا نہ ہونے دیں. سارے پیارے والے ادھر تشریف لے آئیں. بیٹھ جاؤ بچوں، بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے. مت بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے، بیٹھ جاؤ. چلو آپ متوجہ ہو جائیں. میرے بھائیو، اللہ نے اس امت کو وہاں سے اٹھایا کہ آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک خطا کی، میری مشہوری ہوئی. وہ ہزاروں خطائیں کریں گے، اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالے گا. میری خطا کتنے سال بعد معافی ہوئی، وہ زبان سے کہیں گے اللہم اغفر لی اور ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. میری ایک خطا ہوئی، میں جنت سے نکلا
وہ ہزاروں خطائیں کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ میری ایک خطا ہوئی، میں بیوی سے دور ہوا، وہ صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، ان کو بیویوں سے دور نہیں کیا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے گئے، وہ ہزاروں خطائیں کریں گے، ان کے کپڑے نہیں اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں کی شان والا بنایا، نبیوں کو دی گئی ذمہ داری اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی، اور اس امت کی اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، کنتم خیر امت، اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کر رہا ہے۔ جو قسمت پوری معلوم نہیں تو ہمیں کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی، کوئی بڑا ہماری ہم ریکارڈ کر کے سناتے پھرتے، دیکھو نا میری تعریف کی تھی جناب صدر صاحب، میری تعریف کی تھی وزیر صاحب، میری تعریف کی تھی، سنو تو صحیح، ذرا یہ سنو تو صحیح۔ اور زمین آسمان کا شہنشاہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ساری کائنات کو بتا دو کہ وہ اکیلا ہے، اکیلا نہیں، بے مثال ہے، یکتا ہے، اس کا کسی سے کسی قسم کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، وہ اول ہے، ابتدا سے پاک ہے، وہ آخر ہے، انتہا سے پاک ہے، وہ بلند ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، وہ باطن ہے، اس سے نیچے کوئی نہیں، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، وہ رازق ہے، باقی سب مرزوق ہے، وہ مالک ہے، باقی سب مملوک ہے، وہ قادر ہے، باقی سب مقدور ہے، لا تأخذہ سنہ، وہ اونگ سے پاک ہے، وہ نوم، وہ سونے سے پاک ہے، ہر قسم کے ذوق سے پاک ہے، ان القوۃ للہ، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، ان الامر کلہ للہ، ہر امر، ہر حکم اللہ کی ذات سے نکلتا ہے، قل ان الامر کلہ للہ ان القوۃ للہ جمیعا، للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب پر اس کی بادشاہی ہے، لہ ما فی السماوات، آسمانوں پہ اس کی بادشاہی ہے، وما فی الارض، زمینوں پہ ہے، وما بینہما، درمیان میں ہے، وما تحت الثری، تحت زمین کے نیچے تک ہے، هو الذی سخر البحر، سمندر اس کے غلام ہیں، سخر لکم الانہار، دریا اس کے غلام ہیں، ھذا عذب فرات، میٹھا پانی اس کا غلام ہے، ھذا ملح اجاج، کڑوا پانی اس کا نوکر غلام ہے، سمندر میں چلنے والے بحری جہاز اس کے غلام ہیں، الشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند، ستارے، سیارے، مسخرات بامرہ، اس کے غلام ہیں، یولج اللیل فی النہار، راتوں کو لمبا کرے رات اس کی نوکر، ویولج النہار فی اللیل، دن کو لمبا کرے دن اس کا نوکر، اور اگر رات کو کھڑا کر دے، اللہ علیکم اللیل سرمدا، اس کی غلام، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، پھر کون ہے اللہ کے سوا جو روشنی لائے، اور یہ دن اس کا غلام ہے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے اللہ کے سوا پھر وہ دن لا کے دکھائے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، پتھر، پہاڑ، سنگریزہ، سب میرے رب کا غلام ہے، میرے رب کے قبضے میں ہے، میرے رب کی ہیبت شہنشاہی کے نیچے ہے، اس کی قدرت کے نیچے ہے، وہ سب کائنات پر حاوی ہے، اور وہ لامحدود ذات ہے، پہل دیکھو تو نظر نہیں آئے گا، انتہا دیکھو تو نظر نہیں آئے گا، ضرورتیں دیکھو تو پاک پاکیزہ، بیوی سے پاک، جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، مکان سے پاک، تھکن سے پاک، اونگ سے پاک، نیند سے پاک، دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، دور اتنا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال پہنچ نہیں سکتا، اور قریب اتنا ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میرا بندہ میں تیری شارت سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ یہ ساری باتیں ذہن میں لا کر اب یہ آیت سوچو کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو، اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، تم بہترین امت ہو، جتنی امتیں گزری ان سب میں تم سب سے بہترین امت ہو،
یہ ترجمہ تو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں جب سے تبلیغ میں لگے ہیں. نہیں، یہاں کچھ اور مطلب بھی ہیں بڑے خوبصورت. کنتم خیر امت، اللہ کہہ رہا ہے تم میری پسندیدہ امت ہو، میں نے تمہیں پسند. انخترتک ہوتا ہے کسی کو پسند کر کے چن لینا. اختیار ہوتا ہے کسی چیز کو پہلے پسند کرنا پھر اس کو چن لینا، اس کو لے لینا. یہ قلم ہے چھوٹا سا، یہ دکان میں لگا ہوا ہے، میں نے اس کو دیکھا، یہ مجھے پسند آیا تو میں نے اسے خرید لیا. تو میرا رب کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، میں نے ساری امتیں بنائی، ساری انسانیت بنائی. جب میں نے تمہیں دیکھا تم مجھے بڑے اچھے لگے تو میں نے تمہیں چن لیا، میں نے تمہیں پسند کر لیا. تم میری پسندیدہ امت ہو، میں تمہیں پسند کر، اس لیے تمہارے ساتھ میں لاڈ کروں گا. پہلی امتوں کی نیکی ہوگی 10 گنا، 1 پہ 10، 1 پہ 10 انٹرنیشنل قانون. یہی آیت میرے نبی پر آئی، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، 1 کرو گے 10 دوں گا. تو یہ تو میرے رب کی پسندیدہ امت ہے، میرے رب نے پسند کیا. یہ فرق سمجھ میں آیا ہے؟ ایک ہے تم بہت اچھے ہو پر مجھے اچھے نہیں لگتے ہو. اللہ تعالیٰ دونوں کہہ رہا ہے بہت اچھے بھی ہو اور مجھے بھی بڑے اچھے لگتے ہو. یہ 2 الگ فضیلتیں ہیں. ایک فضیلت یہ ہے اللہ فرما رہا ہے تم بہت اچھے ہو، اور دوسری فضیلت یہ ہے اللہ فرما رہا ہے تم مجھے بھی اچھے لگتے ہو، مجھے بھی پیارے لگتے ہو. میرے نبی نے عرض کی یا اللہ یہ تو سب کے لیے ہے 1 پہ 10، تو پھر میری امت کی چاہت کہاں گئی؟ تو بولے الگ کر میرے ساتھ. اگر ٹھیک ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. آئیے میرے حبیب اپنی امت کو بتائیے آپ کی امت کو کئی گنا زیادہ کر کے دوں گا. ٹھیک ہے، کئی گنا میں وضاحت نہیں تھی. تو پھر میرے نبی نے کہا یا اللہ نہیں، مزہ نہیں آیا، کچھ اور کیجئے. زد امتی، زد امتی. تو اللہ نے کہا چلو کر دیتے ہیں، یہ میری اچھی میری پسندیدہ امت ہے، کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. میرے محبوب آپ خوشخبری دیجئے. کیا خوشخبری ہے؟ کہ 1 پہ 700، ایک درہم خرچ کریں گے، 1 روپیہ 1 پیسہ 700 گنا لکھوں گا. دنیا میں کوئی سودا ایسا نہیں کہ 1 روپے کا خرید کے 700 کا بیچو. جاؤ 7 بر اعظم کر لو، بڑے سے بڑی قیمتی چیز میں اتنا فرق نہ پاؤ گے کہ خریدو 1 روپے میں اور بیچو 700 روپے میں. میں قربان جاؤں رسول اللہ، کیا محبت کر کے دکھائی. تو میرے اللہ کہا اب ٹھیک ہے، تو میرے نبی نے کہا نہیں اب بھی ٹھیک نہیں، کچھ اور کر، اور زیادہ کر. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میرے بھی تو پسندیدہ ہیں. چلیے ہم یہ حساب کتاب ویسے چھوڑ دیتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے، بے حساب. بے حساب کا پتہ کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ نہیں، ہم صرف اس کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ. بے حساب، بہت زیادہ، بالکل ٹھیک ہے. دوسرا مطلب بے حساب، نہ یہاں حساب لوں گا نہ آگے حساب لوں گا. یہ کوئی نہیں بیان کرتا، صرف اتنا کہہ دیتے ہیں بہت زیادہ. نہیں نہیں نہیں، یہ اس سے بھی خوبصورت ہے کہ بہت زیادہ دوں گا اور حساب بھی نہیں لوں گا، حساب بھی نہیں لوں گا. میں حساب دینا پڑتا ہے، رجسٹر بنے پڑے ہوتے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی. مجھے بچپن میں نا یہ جادو کی کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا.
میں نے ماں سے کہا میں نے سکول کی کتابیں لینی ہیں 5 روپے، اس کو 5 روپے بڑی وڈی رقم. میں شہر گیا تو 2 روپے کی تو میں نے لے لی ہوں کتابیں، 3 روپے کی لے لی جادو کی کتابیں. اب میری ماں کہ حساب دے، میں کہوں اے لی باقی 3 روپے. میں کہ کچھ ادھر کچھ ادھر. وہ کہ کدھر؟ میں کہوں کچھ ادھر کچھ ادھر. پھر مجھے مارے کہ بتا باقی 3 کدھر کی ہے؟ میں نے کہا کچھ ادھر کچھ ادھر. میں نے اخیر تک نہیں بتایا کہ میں نے جادو کی کتابیں خریدی، مار کھا لی اور میں نے بتایا نہیں. تو یہاں تو ماں پیو ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، دے حساب. 3 روپے کا بھی حساب مانگ دی پہ. پھر اس وقت 5 روپے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے اور میری عمر بھی کچھ 7-8 سال تھی. مجھے بچپن سے پڑھنے کا شوق تھا. تو میرا اللہ کہہ رہا حساب کا مطلب یہ نہیں بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی ہے. آگے کچھ نہیں پوچھوں گا، کہوں گا جاؤ جاؤ جاؤ. حدیث بھی یاد آ گئی. اللہ کہے گا فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، نہیں اللہ نہیں، ایک فرشتہ اعلان کرے گا فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، صبر والے کھڑے ہو جاؤ. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، زیادہ نہیں. تو اعلان ہوگا چلو جنت. اب اللہ تعالیٰ نا ان کی عزت دکھانا چاہتا ہے. تو جنت میں جا رہا لیکن خود ہی آگے فرشتے وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں گے، جیسے ہمارے بھائی ڈنڈے لے کے کھڑے تھے، وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں. جب یہ پہنچیں گے، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ کدھر جا رہے ہو؟ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. کہا ادھر تو حساب شروع ہوا تو تم جنت میں کیسے جا رہے ہو؟ کبھی ہمارا. اچھا تم کون لوگ ہو؟ کہنا صبر، ہم صبر. آپ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ چلیے آپ کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تورات میں اس امت کے فضائل، پہنچ گئے کوہ طور. رب اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون بجعلہم. یا اللہ یہ تینے میری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امت آنے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی امت ہوگی، اللہ مجھے دے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، لاڈلے، اللہ سے بھی ضد کر لیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تلک امت و احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر بولے رب اجد فی الالواح امتا کفارت ذنوبہم الصلوات الخمس رب اجعلہم امتی. یا اللہ یہ لکھا ہے وہ 5 نمازیں پڑھیں گے ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اللہ وہ مجھے دے دے. اللہ نے کہا تلک امت و احمد، موسیٰ وہ احمد کی امت ہے. پھر موسیٰ بولے رب اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا، ان کی کتاب ان کے سینے میں ہوگی. تورات زبور انجیل کا حافظ کوئی نہیں ہوتا تھا، اور یہاں فضیلت آ رہی کہ اپنی کتاب کے حافظ ہوں گے. یا اللہ وہ مجھے دے دے. اللہ نے کہا تلک امت و احمد، آپ کا نہیں وہ احمد کی امت ہے. پھر رب اجد فی الالواح امتا صدقاتہم فی بطونہم رب اجعلہم امتی. یا اللہ ایک امت ہے جن کا صدقہ ان کو جائز ہوگا. امیر دے گا، غریب کھائے گا. آئل کا تھا، امیر دیتا تھا، پہاڑ پہ رکھتا تھا، آگ آتی تھی جلا دیتی تھی. سونا چاندی بھیڑ بکری جانور تک کو آگ جلا دیتی تھی. اور امت کیا کیا ہے؟ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، غریبوں کو دو ان کے لیے حلال ہے. کہ یا اللہ میری امت کے صدقے تو آگ جلا دیتی ہے، اور وہ امت آ رہی ان کے صدقے ان کے غریب کھائیں گے، وہ امت مجھے دے. اللہ نے کہا نہیں وہ احمد کی امت ہے. بلکہ ایک اور مزے کا واقعہ سناؤں کہ اللہ نے کیا کیا لاڈ اس امت کے ساتھ کیے. ایک صحابی آ گئے یا رسول اللہ میں تو مارا گیا، ہلک تو یا رسول اللہ. ہم نے کہا خیر ہے کیا ہوا؟ کہ میرا روزہ تھا تو میں بیوی کے پاس چلا گیا. ہم نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر. کہنے لگا دمڑی میرے پاس نہیں، غلام کہاں سے آزاد کروں؟ ہم نے کہا اچھا تو پھر
60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ وہ کہنے لگا میں خود مسکین ہوں، میں کس کو کھانا کھلاؤں؟ ہم نے کہا اچھا تو 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ہے، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو میرے نبی بہت ہنسے، بہت ہنسے۔ وہ کہنے لگا ایک روزے میں یہ کر دکھایا تو 60 میں کیا کروں گا؟ ہم نے کہا اچھا بیٹھ جا، تیرا انتظار۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی ٹوکرا کھجوروں کا اٹھایا ہوا، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجور ہے تو آپ غریبوں پہ تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا جا یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریب گھروں پہ تقسیم کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، یار میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کرو، میں ہی کھا لیتا ہوں۔ کنتم بولو خیرہ خیرہ، یہ میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ آپ کے کانوں نے ترجمہ نہیں سنا، میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ تم میری بڑی پسندیدہ امت ہو، تم میری بڑی، اور جو پسند ہوتا ہے اس کی کمی بیشی سے آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو میرا رب کریم رحیم مہربان کہہ رہا ہے تم مجھے بڑے پسند ہو، بہت پسند ہو۔ تو یہ اس کے لاڈ ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ تیری اللہ یہ امت کا حال لکھا ہوا ہے کہ وہ آخرون فی السابقون فی دخول الجنہ، اللہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ امت سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، وہ امت مجھے دے۔ اللہ نے کہا نہیں موسیٰ تل کا امت و احمد، وہ میرے محبوب کی امت نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا وہ سارے جنتی جنت پل سرات پار کرتے ہوئے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ سب جنتی اتر آئیں گے، اور جب جنت جانے لگیں گے تو دروازے بند، تالے لگے ہوئے، آگے 2 چشمے جاری ہوں گے، اتنے بڑے چشمے کہ اتنی کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد جنتیوں کی، سب کو پانی پہنچ رہا ہوگا اپنی اپنی جگہ پر۔ ایک چشمے کا پانی پیئیں گے، اس پانی کے پینے سے سینے کا کھوٹ ختم، غصہ، حسد، بغض، نفرت سب ختم، اور وہ پانی معدے میں جائے گا تو پیشاب ختم، پاخانہ ختم، پیٹ کی ہر بیماری۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے چہروں پہ نور ہی نور چھا جائے گا، ان کے چہرے پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، داڑھی پہلے بھی کوئی نہیں ہوگی۔ جنت میں داڑھی نہیں ہے، جن کی نہیں ان کو رکھنی پڑ گئی تو پتہ کوئی نہیں۔ جنت میں داڑھی کوئی نہیں، جن کی نہیں ہے اگر انہوں نہ رکھی اور وہاں رکھنی پڑ گئی بڑے کوڑے لوگوں کا اتنے ہی کم کر لو۔ اجرت جسم پہ کوئی بال نہیں، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، بھیگی مونچھیں۔ امرت داڑھی کوئی نہیں، مکحل آنکھوں میں سرما، جعاد نیم گنگریلے بال، بیغن سرخ سفید، حمرن سات سرخی ملی ہوئی، چمکتے نورانی آفتابی چہرے اور قمری چہرے، اور اللہ ان کا میک اپ کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ سرخی پاؤڈر نہیں تھپے گا، کرے گا اپنے نور سے ایک تجلی چہرے پر ڈالے گا، اور آپ کا حسن سبحان اللہ، سورج چاند بھی آگ کہے گا۔ ایسوں پر بھی ایک نور کی تجلی ڈالے گا، ان کے قدم 130 فٹ، ابھی ہیں ہمارے 5-6 فٹ۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا 130 فٹ کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو 5 فٹ ہی کافی ہے۔ میں نے کہا جنت کی حور 130 فٹ ہے، تو
تو گیا 5 فٹ ریب میں ڈال لے گی. مولوی صاحب خوب ہے بندر سے پوچھ، ارے میں تیرا ہسبینڈ ہوں، تیرا شوہر ہے، نامدار ہوں. وہ کہے گی ہے کدھر، وہ کدھر، یہ تو بتاؤ. مگر بے وقوف، اللہ نے ابا اور اماں کو 130 فٹ ہائٹ پہ پیدا کیا تھا، ہمیں بھی اللہ لوٹا کے 130 فٹ کر دے گا. اور جنت کی عورت کے بال آبشار کی طرح میرے رب کی قسم سر کی چوٹی سے اتریں گے اور اس کی پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے. اور وہ یوں کر دے، صرف اتنا ایک دفعہ یوں کر دے تو اس کے سر کے بال جب لہرائیں گے تو پوری جنت میں سورج ہی سورج چمکنے شروع ہو جائیں گے اور پوری جنت خوشبو سے بھر جائے گی. اور ایک قدم جب وہ اٹھائے گی اپنے خامد کی طرف، ایک قدم تو 1,00,000 نخرہ دکھائے گی ایک قدم میں. اور جن ہاتھوں سے وہ گلاس پیش کرے گی، میرے نبی نے فرمایا انگلی کا پورا سورج کو دکھا دو تو سورج اندھا ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، بے نور ہو جائے گا. سب سے گھٹیا درجے کا جنتی جب جنت کی حور کو دیکھے گا، جو حور بھی اس درجے کی نہیں ہوگی جو اوپر کی جنتوں والی، تو رب کی قسم چل دیکھ صرف ہو جائے گا، وہ کرے گی. مولانا صاحب میرے پاس، وہ مولانا تو نہیں ہوگا تو کوئی تھکا تھکا ہوگا، بڑی جنتوں میں ہوں گے، تو وہ کہے گی یا ولی الرحمن امالہ کفی من رغبہ. ارے اللہ کے دوست اتھے بیٹھا ویکھے جانا، میرے کو تو کوئی نہیں آونا. پھر اس کو ہوش آئے گا، وہ میں نے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھا، تجھے دیکھ رہا ہوں تو پاگل ہی ہوگا اور میں کیا ہوں گا. تو وہ کہے گی اب میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہ میں تیری بیگم، تیری بیوی. پھر وہ اٹھے گا، جا کے اس کو گلے لگائے گا، اور یہ گلے لگانے کا عرصہ 70 سال ہوگا. 70 سال. جنت کے دروازے بند، سارے جنتی آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، حضور دروازہ کھلوائیں. وہ فرمائیں گے میں نے تو نکالا تھا، میں کیسے کھلواؤں؟ شیس علیہ السلام، نا بھائینا میرے بس کا نہیں. ادریس، نا بھائینا میرے بس کا نہیں. نوح، نا بھائینا میرے بس کا نہیں. ابراہیم میرے بس کا نہیں. اسماعیل میرے بس کا نہیں. اسحاق میں کچھ نہیں کر سکتا. یعقوب نو بھائینا. یوسف بالکل نہیں. موسیٰ بالکل نہیں. یوشع بالکل نہیں. ہارون نہیں. صالح، ہود، لوط، شعیب بالکل نہیں. یونس، یحییٰ، زکریا، داؤد، سلیمان بالکل نہیں. ہمارے بس کا نہیں بھائی. 1,24,000 نبیوں سے چکر کاٹتے کاٹتے پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضور تو چل چل کے بھی تھک گئے، مہربانی فرمائیں دروازہ کھلوائیں. تو ہر نبی کو پتا ہے کہ کون کھلوائے گا، اور بتائیں گے صرف حضرت عیسیٰ، تاکہ اللہ اپنے نبی کی شان کو بلند کر کے دکھائے. وہ کہیں گے بچوں میں تمہیں لے جا تو نہیں سکتا، میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کون لے جائے گا. کہا جی وہ بھی بتا دیں، ہمارا تو برا حال ہے. وہ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ، یہ دولت در مصطفیٰ سے ملے گی. ساری امتیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ. ہاں اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو. آج دیکھو، آج دیکھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پہنچائے. اللہ دکھا رہا ہے تم مجھے کیسے اچھے لگتے ہو. تو یا رسول اللہ دروازہ تو کھلوائیں. آپ کہیں گے آنا لہو، میں ہی تو ہوں، تم پہلے کام کر رہے تھے. تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ تعریف سن کر خوش ہوں گے. یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع. یا حبیبی سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا ہوگا، سفارش کیجئے قبول ہوگی. یا اللہ دروازہ کھول. آپ یا حبیبی آپ پہل فرمائیں. جی میں تیار ہوں. جنت سے ایک اونٹنی آئے گی اڑتی ہوئی اس کے سبز پر ہوں گے، اور آ کر لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے. اور اس کی رسی، یہ جو رسی ہوتی ہے، یہ ایسے میرے نبی کے سامنے گر پڑے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس اونٹنی کو میرے نبی خود نہیں چلائیں گے. کوئی آئے گا
کوئی آئے گا چلانے والا آئے گا، بڑے نصیبوں والا آئے گا، لہذا سارے یوں ہو جائیں گے، یوں دیکھنا شروع کریں گے کون 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 کون، ایسے نظریں گھوم رہی کون کون، اتنے میں میرے اللہ کی آواز آئے گی بلال حبشی کو بلایا جائے۔ بلال تو میرے لیے سب سے زیادہ تھکا، تو میرے لیے سب سے زیادہ پٹا، تو میرے لیے سب سے زیادہ لہو لہن ہوا، لے آج میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ، چل سردار بن کے جنت میں جا، چل آج تجھے تیری شان دکھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں چلوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ، ریڑی والے، رکشے والے، چھابڑی والے، کھوکھے والے، غریب لوگ، مالدار بھی ہوں گے لیکن پیچھے نمبر لگا ہوگا، یہاں غریب دائیں بائیں ہوں گے، کب کہ میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، اور میں دست دوں گا جا کر، ٹک ٹک ٹک، کون؟ آواز آئے گی محمد الرسول اللہ، جواب آئے گا مرحبا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مرحبا، آپ کے رب کا فرمان تھا میں دروازہ نہ کھولوں جب تک آپ نہ آئیں، اور میں نے کبھی کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا، رضوان جنرل مینیجر آج آپ کے لیے کھول رہا ہوں، کھولے گا، اب میں داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، پھر آپ نے کہا میرا اور سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی، پھر بعد میں دوسری امتیں داخل ہوں گی، تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو، میں صرف ایک مطلب کو بیان کر رہا ہوں کہ تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو، کہاں کہاں اللہ اس کو دکھا رہا ہے، ساری امتیں جو ہم سے پہلے آئیں وہ پیچھے کھڑی ہیں، اور ہم سب سے آخر میں آئے، ہم آگے کھڑے ہیں، آگے ہو تم پیچھے، اور آگے جانے کی کوشش کرو نہیں بچے، اور اگر تمہیں وہ لائن والا ہی بلا لے، وہ جو جس کے سامنے لائن لگی ہے، تو پھر تو کسی کو اعتراض نہیں۔ مجھے نا میں جب کالج پڑھتا تھا مجھے ٹیلی گرام دینا تھا، وہ ٹیلی گرام ہوتا تھا، میں گیا تو ڈاک خانے میں لمبی لائن، میں نے کوئی تو بڑا ٹائم لگے گا کیا کروں، وہ میں آگے جاؤں تو سارے مجھے پکڑ کے پیچھے کریں گے، تو وہ جو ٹیلی گرام لے رہا تھا نا وہ بڑا پسینے پسینے ہو رہا تھا، تو اس نے ایسی سر اوپر اٹھایا تو میں نے زور سے کہا یار مجھے آپ پہ بہت رحم آ رہا ہے، آپ بہت تھک رہے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا، آپ آگے آ جاؤ، آپ آگے، میں نے کہا آپ آگے آ جاؤ، سب سے آگے بلا کے میرا ٹیلی گرام لیا اور میں فارغ ہوا۔ اس امت کو اللہ کہہ رہا ہے آگے آ جاؤ، کیوں کہ جتنی تم نے میری تعریف کی ہے اور کسی نے میری تعریف نہیں کی، جیسے تم نے مجھے گایا ہے، مجھے سنایا ہے، اور میرے نغمے لوگوں کو سنائے ہیں، احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند لك والعلي لا سمي لك والغني لا ظهير لك كل شيء هالك الا وجهك كل ملك زائل الا ملكك كل ظل قالص الا ملكك اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاعثار ونسخت الاجال القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه الحلال ما احللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والامر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت الله الرؤوف الرحيم۔ کیا میرے رب کی، یہ میرے نبی صبح و شام اللہ کی تعریف کرتے تھے، لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره هو الاول والاخر والظاهر والباطن هو الرحمن الرحيم الملك القدوس
السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا آپ کا اللہ۔ میرے حبیب کی امت تم میری بڑی تعریف کرتے تھے، آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ، تم سب آئے تم پیچھے جاؤ، تم آگے آ جاؤ۔ آپ نے کہا جب دروازے کھلیں گے تو میرا ایک امتی ایسا ہے جب وہ دروازوں پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا، ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے ادھر۔ جیسے بزرگوں کو گاڑی میں بٹھانے میں لڑائیاں شروع نہیں ہو جاتی، میری گاڑی میں بٹھانا میری گاڑی میں بٹھانا میری گاڑی میں بٹھانا، یہ روز دیکھتے ہیں۔ تو وہ جنت کے دروازے لڑیں گے، ادھر سے آ جائیں ادھر سے آ جائیں ادھر سے آ جائیں۔ سلمان فارسی یوں ہوئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ بیٹھا ہے ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ آپ نے کہا عمر رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا۔ قلت لمن ھذا، میں نے کہا کس کا ہے؟ قیل لفتن من قریش، ایک قریشی کا ہے۔ فذهبت لادخلہ، میں سمجھا میرا ہے، میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا لعمر بن الخطاب، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا۔ پھر آپ نے کہا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق، میرا رفیق عثمان تو ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں قریب کرتے 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 سینے سے لگا لیا، کہا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یا رسول ہو گیا، میں راضی ہوں، میں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہاں پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کے جنت میں ایک حواری ہوگا، میرے دو ہوں گے طلحہ زبیر۔ ایک عجب حدیث سنو، ابھی یاد آئی۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور یہ سارا منظر ہوگا اور غریب لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہوں گے، غریب مسکین جنہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ایک رات کھاتے ہیں ایک رات بھوکے سوتے ہیں، ایسے لوگ میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہوں گے اور مالدار سارے ہارن بجانے والے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ آپ نے کہا ایک عورتوں کا وفد مجھے ایک طرف سے کراس کرتا ہوا آگے چلا جائے گا، مجھ سے بھی آگے چلا جائے گا۔ میں پوچھوں گا بی بی تم کون ہو؟ اپنے نبی سے آگے جا رہی ہو۔ ہائے ہائے، وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ ہم کہا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہے ہوں۔ کون تم؟ خیر امت، تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو۔ بڑے کیوں اچھے لگتے ہو؟ سبحان اللہ، یہاں بھی اس امت کی شان بیان کی گئی ہے۔ حکم دینے کی بجائے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے دین کی دعوت دیتے ہیں اور یہ لوگوں کو نافرمانی سے روکتے ہیں اور لوگوں کو میری اطاعت پر لاتے ہیں۔ امر نہیں ہے، مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں یوں کر کے خطاب نہیں کیا کہ جاؤ نیکیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو مٹاؤ۔ اللہ نے یہ بھی تعریف کے انداز، یا اللہ یہ تجھے کیوں اچھے لگتے ہیں، یا اللہ یہ ساری امتوں سے اچھے کیوں ہیں؟ کہ وہ کرتے ہیں جو تم نے نہیں کیا، یہ میرے گیت گاتے ہیں، یہ میرے نغمے سناتے ہیں، یہ توحید کے گیت گاتے ہیں، یہ میری عظمت بڑھاتے ہیں، میرا نام لے کر صبح شام پھرتے ہیں، میرے نام کے لیے ساری دنیا میں پھرتے ہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر
کبھی ان کے دور کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ ایک اور مطلب بتاؤں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ یہاں خیر کو شر کے مقابلے میں لا رہا ہے، ہم تمہیں خیر اور شر کے ساتھ آزمائیں گے۔ یہاں ایک طرف خیر ہے، ایک شر ہے، سبحان اللہ، اور یہ لفظ خیر میرے نبی کی امت کے لیے ہے، تو میرا اللہ ہم سے شر کی نفی کر رہا ہے کہ اے امت محمد تم میں شر نہیں ہے، تم میں خیر ہی خیر ہے، تم میں خیر ہی، تم میں خیر ہے۔ قیامت نہیں آنے دوں گا، ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا ہے تو قیامت نہیں آنے دوں گا، تمہاری تو خیر اب کوئی بندر نہیں بنے گا، اب کوئی خنزیر نہیں بنے، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ جو پہلے کافروں کے ساتھ ہوا، نافرمانوں کے ساتھ، اب نہ کسی کافر کے ساتھ ہوگا نہ کسی مسلمان کے ساتھ ہوگا۔ خیر، تم شر کو مٹانے والے ہو، تم شر کے مٹانے والے ہو، تم وہ خیر ہو کہ جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ خیر امتن، سب سے بہترین ہو، خیر امتن، مجھے سب سے زیادہ پسند ہو، خیر امتن، تم سب سے زیادہ شر کو مٹانے والے ہو۔ کتنا بڑا شر مٹ گیا کہ کوئی بندر نہیں بنے گا، کتنا بڑا شر مٹ گیا، کوئی خنزیر نہیں بنے گا۔ پہلی امتوں کا حال یہ تھا کہ باتوا علی اشر وبطر ولحب ولعب فیصبحوا قد مسخوا قردة وخنازیر، اللہ کی پناہ، کہ راتوں کو سوئے بدماشی میں، عیاشی میں، تکبر میں، نافرمانی میں، صبح اٹھ تو بندر اور خنزیر بنے پڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے، ایک اور خوشخبری دے رہا ہے کہ یا امت محمد تمہاری وجہ سے شر ہٹا ہوا ہے۔ باقی دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ چھوٹے موٹے شر تو چل رہے ہیں، لیکن تمہاری وجہ سے شر مٹا ہوا ہے۔ زمین آسمان سے وہ نہیں نکل رہا جو پہلوں کے لیے نکلا، منہم من خسف فمن اغرقنا، کسی کو پانیوں نے بہا دیا، کبھی نہیں ہو رہا۔ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ یہ خیر امت ہے، اس کے آگے شر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مطلب بھی ہے خیر کا، اللہ نے ایک جگہ خیر کو استعمال کیا ہے نقصان کے مقابلے میں۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان يردك به، بولو مولانا، فلا راد، یہاں اللہ خیر کو لا رہا ہے نقصان کے بدلے میں، وہاں خیر کو لا رہا ہے شر کے بدلے میں۔ یہاں خیر کو لا رہا ہے نقصان کے بدلے میں، کہ اگر میں تمہارا نقصان کرنے پہ آؤں تو مجھے کوئی روکے گا نہیں، اور اگر میں تمہاری بھلائی نفع چاہوں، یہاں خیر نفع کے معنی میں ہے، اور اگر میں نقصان نفع، اور اگر میں شر بھلائی، اور اگر میں تمہارا نفع چاہوں تو کوئی مجھے روک لے گا؟ اے امت محمد جب تک تم دنیا میں موجود ہو لوگوں کو تمہاری تو فعل نفع ملتے رہیں گے، سورج چمکتا رہے گا، چاند گھٹتا بڑھتا رہے گا، ہوائیں چلتی رہیں گی، کشتیاں سفر کرتی رہیں گی، دریا موجیں مارتے رہیں گے، بلبل نغمے سناتی رہے گی، کوئل درد بھری آواز میں کوک سناتی رہے گی، آسمان پہ بجلیاں چمکتی رہیں گی، بادل گرجتے رہیں گے، ہرن دوڑتے رہیں گے، اور تھنوں میں دودھ آتا رہے گا، کلیاں مہکتی رہیں گی، پھول کھلتے رہیں گے، باغ پھل دیتے رہیں گے، اور زندگی کا کاروان چلتا رہے گا۔ کیوں کہ تم خیر امت ہو، میں تمہاری تو خیال سب کو نقصان سے بچا دوں گا۔
وہ اگلا نقصان تو ہے، کبھی کبھی جھٹکے دے دینا تو ہمیں اللہ اس امت کو بھی دے دیتا ہے جھٹکے، لیکن پیچھے کو ملاؤ گے تو پھر میری بات زیادہ واضح ہوگی، پیچھے کو کاٹ دو گے پھر عجیب عجیب لگے گی۔ یہ سارے کام، یہ سارے مطلب خیر امت ان پہ فٹ آ رہے ہیں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین، یہی سنتے ہیں مولانا صاحب، یہی سنتے ہیں تک تم بہترین امت ہو، اتنا ہی سن کے ہم آگے چل جاتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں نہیں، کنتم خیر امتین، تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو، بڑی پسندیدہ۔ کائنات تاریخ میں یہ واقعہ نہیں ہوا کہ رب اپنے کلام کو بدل دے کسی امتی کے پیچھے۔ تورات ایک دم ساری آ گئی، زبور ایک دم ساری آ گئی، انجیل ایک دم ساری آ گئی، قرآن ہوا نزلناہ تنزیلا، تھوڑا تھوڑا آیا۔ قرآن کی آیت سنو، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ آیت اتری اس طرح جیسے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے، جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس محفل میں جب یہ آیت اتر رہی ہے، ایک نابینا صحابی بیٹھے ہیں عبداللہ بن ام مکتوم، کہتے ہیں اللہ تو نے یہ کیا کہہ دیا، اللہ سنو ذرا، یا اللہ یہ تو نے کیا کہہ دیا، تجھے پتہ نہیں میں اندھا ہوں، میں کہاں جہاد کر سکتا ہوں، برائے مہربانی میری گنجائش نکال۔ سبحان اللہ، انسانی تاریخ کا پہلا اور آخری واقعہ جبریل کہ پروں کی سرسراہٹ ابھی پہلی آیت کی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ جبریل حاضر خدمت، اور کیا لے کر آ رہے ہیں؟ قرآن۔ ہاں، قرآن کی آیت نہیں، سورت نہیں، 10 آیات نہیں، صرف ایک لفظ لے کر آئے، ایک لفظ لے کر آئے، ایک لفظ کہ یا اللہ عبداللہ بن ام مکتوم نے تو غلغلہ مچا دیا عرشوں میں، اللہ نے ایک لفظ ان کے لیے بھیجا ہے کہ آیت میں اس کا اضافہ کرا، یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون تھا پہلے، اب کیا ایسا پڑھو؟ نہیں، اب یوں پڑھو غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ معذور ہیں، بیمار ہیں، وہ اگر اللہ کے راستے میں نہیں جاتے تو کوئی حرج نہیں، صحت مند ہو اور نہ جائے تو وہ اور اللہ کے راستے میں جانے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا خامد اللہ کے راستے میں گیا ہے، مجھے کوئی عمل بتائے میں اس کے برابر ہو جاؤں، عمل مانگا، ورنہ بیوی خامد کا پورا اجر پاتی ہے، جو بیوی خوش ہو کے اپنے خامد کو بھیجتی ہے وہ پورا اجر پاتی ہے۔ اب دیکھو، گھر کی تبلیغ تعلیم کے حلقے سے نہیں ہوگی، تعلیم کا حلقہ کتنی دیر ہوتا ہے؟ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، کھینچ کھانچ لو تو شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں 1 گھنٹہ تعلیم ہوتی ہو۔ گھر کا، بچوں کا، بیوی کا ذہن بنتا ہے محبت کے ساتھ، محبت دو، محبت کا اظہار کرو، قربان ہونے کے الفاظ بولو، میں تجھ پہ قربان جاؤں، آج تو بڑی خوبصورت لگ رہی، چاہے کنو دل نہ کرتا پہ ہوئے اسے کہو آج تو تجھ پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ میرے نبی اما عائشہ سے لاڈ کرتے تھے، تم کو زیادہ تبلیغ والے ہو، یا عائشو، عائشہ نہیں کہتے تھے، یا عائشو، اس کو چھوٹا نام نہیں کہتے، چھوٹے نام سے، یا عائشو، آپ لاڈ سے اس طرح پکارتے تھے، کبھی کہتے یا حمیرا، یہ میرے نبی کا لاڈ تھا، اور کبھی لقمہ بنا کے منہ میں خود ڈالتے تھے۔ حضرت عائشہ کے منہ میں ایک تبلیغی نوجوان آ گیا، کہ حضرت میری گھر میں بہت لڑائی ہوتی ہے، تو مجھے کوئی تعویذ دو بی کے لیے۔ میں نے کہا بیوی کوئی تعویذ نہیں چلتا۔ کہا تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ میں کہا جب تم بیٹھو بیوی کو 2-3 لقمے اپنے ہاتھوں سے کھلا دو، ساری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ کیسے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ سنت عمل ہے، اس کا سے ہوگا کیا وہ تم خود دیکھو گے۔ کوئی 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے ہی حال آپ پوچھنے۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی ہے۔
میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھلا کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے؟ عورت بیچاری کمزور، ایک بول محبت کی وہ غلام ہو جاتی۔ اظہار محبت ضروری ہے، اظہار محبت ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، شاگرد کے لیے بھی، مامورین کے لیے بھی، بہن بھائیوں کے لیے بھی اظہار محبت ضروری ہے۔ میں نے کہا جاؤ کرو، پھر مجھے بتاؤ۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا تھا، مولانا صاحب میں نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا، وہ اس کا منہ کھلا رہ گیا، اس کے اندر نہیں گیا۔ کہنے یہ بتا تمہیں یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے؟ تو خود تو کر نہیں سکتا، کس نے تمہیں کہا ہے؟ کہا مجھے مولوی طاہر جمیل نے کہا ہے۔ اس نے ایسے جھولی اٹھا کے مجھے دعا دینا شروع کی۔ محبت تبلیغ کا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب، بہت بڑا سبب۔ نمبر یہ تبلیغ کا پیٹرول ہے، تبلیغ کی زیب و زینت ہے۔ تو میں آپ کو خیر امت کے مختلف جو قرآن سے نکلتے ہیں وہ بتا رہا تھا۔ کنتم خیر امت، اللہ کہتا ہے تم سب سے اعلیٰ درجے کی امت، کیونکہ جیسی تم نے میری تعریف کی ہے ایسی کسی نے تعریف آدمی کو خوش کرتی اللہ کو نہیں کرے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری اس کو ان کے نوٹس ہیں چھوٹے، لیکن اس کی 5 جلدیں بن گئیں۔ تو سورۃ فاتحہ کے ذیل میں امام حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کو سب سے محبوب عمل اپنی تعریف ہے، یعنی دعوت۔ یہ جو عام کہہ رہے تھے نا اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کی قسم اللہ خوش ہوتا ہو۔ زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اس پر تو اللہ ہنستا ہوگا کہ یہ تو ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ زمین کیا اور اللہ کیا۔ خالق مخلوق کو نہیں جوڑتے، یہ نہ کہا کرو زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا۔ 2 محدود چیزوں میں نسبت قائم ہو سکتی ہے، 2 محدود چیزوں میں۔ بھائی چونٹی چھوٹی ہے اور چڑیا بڑی ہے، چڑیا چھوٹی ہے عقاب بڑا ہے، اور بھینس چھوٹی ہے ہاتھی بڑا ہے، دریا چھوٹا ہے سمندر بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے آسمان بڑا ہے، کیونکہ ادھر اور ادھر دونوں طرف 2 محدود چیزیں ہیں، ایک بہت بڑی ہے ایک بہت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ محدود ہے، یہ کہنا نادانی ہے زمین چھوٹی اللہ بڑا، کوئی نسبت ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے کوئی نسبت قائم نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی اللہ خوش ہوتا ہوگا، چونکہ دنیا میں اللہ کی تعریف ویسے ہی مٹ گئی۔ اللہ کہتا ہے دیکھو یہ دیوانے لگے ہوئے ہیں، چاہے کوئی اردو میں بول رہا ہے، چاہے کوئی پشتو میں بول رہا ہے، چاہے کوئی فارسی میں بول رہا ہے، چاہے اردو، چاہے پنجابی میں ہے، چاہے سرائکی میں ہے، جس میں بھی وہ الاپ رہا ہے اللہ خوش ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک، یہ بول اللہ کو خوش کر دیتے۔ تو اللہ کہتا خیر امت، بڑے اچھے، کیوں کہ تم میرا کام کرتے ہو۔ اللہ نے ہمارے بارے میں خبر دی، حکم نہیں دیا، یہ بھی ہماری بڑی اللہ نے تعریف کی ہے کہ اے کائنات جانتے ہو یہ امت محمد ہے، یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو میرا پیغام سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہے ابھی تک امت کا 1% بھی اس پہ نہیں آیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے زمین و آسمان، اے بحر و بر، اے عرش و فرش، اے ثرا و ثریا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ نہیں، کہ یہ وہ ہیں جو میرا پیغام سناتے ہیں، جو میری باتوں کا حکم کرتے ہیں اور میری نافرمانی سے، اس لیے یہ سب سے بڑھیا ہیں، اس لیے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے یہ سراسر خیر ہی خیر ہیں، اس لیے یہ سراسر نفع ہی نفع ہیں، نفع ہی نفع ہیں۔ در کے مقابلے میں خیر نفع کے معنی میں آ رہا ہے کہ اس ساری کائنات نفع اٹھا رہی ہے اس امت کی توفیل، اس امت کی برکت سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جس دن اللہ امت کو اٹھائے گا قیامت کا دھماکہ قائم کر دے۔ اللہ کو غیر
غیر مسلم سے اللہ کو کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں وہ رب ہے، وہ بندہ ہے، اتنا تعلق ضرور ہے، اللہ مہربان بھی ہے، اس کی توبہ کا منتظر بھی ہے اور اس کو صحیح راستے پہ دیکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن کائنات قائم ہے تمہاری وجہ سے۔ جس دن مسلمان مٹیں گے اللہ اس کے بعد کائنات کو مٹا دے گا۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہنے میں کیا من نہیں آ سکتی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے اس امت کو یہ وظیفہ بخشا، تعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ بھی ہماری بڑی تعریف ہے۔ تؤمنون باللہ یعنی اللہ پہ ایمان لاتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مجھے اشارہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں نا صرف میرے لیے کرتے ہیں، کچھ واہ واہ کے لیے نہیں کرتے۔ ذرا لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب وليس الشراب من ودادك صافيا وشرب من ماء المعين السراب فإذا صح منك الود فالكل عين وكل الذي فوق التراب التراب۔ میرے نبی نے ایک امت تیار کی جنہوں نے پھر کر کے دکھایا اور حق ادا کر کے دکھایا۔ فقر کا قحط کا زمانہ تھا، آپ نے 300 کا ایک لشکر بھیجا، اپنی طرف سے ان کو توشہ دے کر بھیجا، خود دیا، آپ نے خود دیا۔ ایک صحابیاں حدیر، ان کو دینا بھول گئے، انہوں نے آ کے مانگا نہیں، آپ نے دیا نہیں، وہ خالی ہاتھ ہی چل پڑے۔ جرف تک پہنچے تھے، کیا کہتے جا رہے تھے؟ یا اللہ تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے مانگا نہیں، تیرے نبی تو بھولے، تو بھول سے پاک ہے، تو بتا میں کہاں سے کھاؤں گا؟ ٹھیک ہے، تو ہی میرا پیٹ بھر، تو ہی میری پیاس دور کر۔ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، حدیر کے کلمات نے عرشوں پہ ہلچل مچا دی ہے، آپ بھول گئے ان کو دینا؟ ہاں میں بھول گیا۔ آپ نے فوراً ایک صحابی کو بلایا اور ایک تھیلا اٹھایا، کہا یہ لے جاؤ اور حدیر کو دینا اور سننا وہ کہتا کیا ہے، پھر مجھے آ کے سنانا۔ وہ گئے تو دیکھا حدیر سب سے آخر میں چل رہے تھے، ہاں دال یا رے حدیر۔ یہ کہا تو السلام علیکم بھائی حدیر، کبھی اللہ کے نبی نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے اور ساتھ معذرت کی ہے کہ وہ بھول گئے، تو اس نے وہ تھیلا ہاتھ میں لی ہوئی آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق سبع سماواتہ ورحم ضعفی وجوعی اللہم کما لم تنس حدیرا فاجعل حدیرا لا ینساک۔ نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے عرشوں کے اوپر، 7 آسمان کے اوپر میری بھوک پہ رحم کیا، میرے ضعف پہ رحم کیا، مجھے یاد رکھا، مجھے نہ بھولا۔ اے رب جیسے تو حدیر کو نہیں بھولا، حدیر کو توفیق دے تجھے نہ بھولے۔ یہ الفاظ کہے۔ جب وہ واپس آئے تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا جی یہ کہا، اب سننا کہا یہ انہوں نے نقل کیے، اپنے الفاظ میں نقل کیے۔ آپ نے فرمایا تو جو یہ مجھے سنا رہا ہے حدیر کی بات، زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیل گیا ہے، ان کلمات میں اتنا نور ہے کہ آسمان تک نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ آئے نہیں کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ ایک مجموعہ تیار کیا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، بنو سلیم خاندانی ہوں، بنو سلیم سے ہوں، لیکن ایک تو غریب ہوں، ایک بدصورت ہوں، مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری شادی تو کرا دیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر بن وہب موجود ہیں ثقفی، تو لوگوں نے یوں یوں دیکھ کر کہا جی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ عمر بن وہب سے کہو تو میں بیٹی نکاح میں دے دیں۔ عمر بن وہب ثقفی تھے، ثقفی ذرا گورے چٹے ہوتے ہیں، وہ لڑکی بھی خوبصورت تھی، تو انہوں نے جا کے دروازے پہ دستک دیا، عجیب رسول رسول اللہ کے نبی کا پیغام آیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے باہر آئے، مرحبا برسول رسول اللہ۔ جی کیا پیغام ہے؟ کا پیغام یہ کہ اپنی بچی کی شادی مجھ سے کر دو۔ وہ باپ تھے، باپ کا ہونا اور باپ کی شفقت کو ہونا ایک لازمی چیز ہے۔ کہنے کہ نا بھائی میں نہیں کر سکتا، تم اتنے غریب فقیر، میری بچی گزارا کیسے کرے گی؟
تو چپ کر کے واپس ہو گئے. بیٹی نے پیچھے سن لیا آپس کی بات. جب باپ اندر آئے تو سنو بیٹی کہہ رہی ہے بتا النجات قتل وحی. ابا جان میری اور اپنی نجات کا فکر تو وہی کے آنے سے پہلے پہلے رسول اللہ آپ نے اللہ کے آدمی کو ٹھکرا دیا, آپ نے میری خاطر ٹھکرایا. کہاں کہ مجھے منظور ہے, کالا ہے, فقیر ہے, آیا میرے نبی کی طرف سے ہے, ہاں کر دو ابا. جو ابا ہاں کر دو. وہ پیچھے پیچھے دوڑے آئے, آگے پیچھے پہنچے. آپ نے کہا عمر تو نے ہماری بات کو ٹھکرا دیا. کہ نہیں یا رسول اللہ باپ کی محبت غالب آئی, میں معافی مانگتا ہوں, نکاح پڑھائیے. آپ نے نکاح پڑھایا اور آپ نے فرمایا کہ جا بھائی موج کر لے کے. تو کہنے کا یا رسول اللہ میرے پاس پیسے نہیں, میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں, کیونکہ عرب میں مہر نقد ہوتا ہے. اور 400 درہم مہر مقرر ہوا. تو آپ نے کہا تو جا علی کے پاس اور عثمان کے پاس اور رحمان کے پاس, تیرے مہر کے پیسے ادا کریں. یہ گئے, ان تینوں نے ان کو 600 اکٹھا کر کے دے دیا. تو 400 درہم مہر مقرر ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے لے بھی کم بن گیا, 400 تو دے دوں گا بیگم کو اور 200 کے میں کو لے لوں کوئی شادی کا سامان. اب جس نوجوان کو شادی کی امید نہیں اور وہ بدصورت ہے اور اس کی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی ہونے والی ہے, تو اس کا کیا جذبہ ہوگا اس وقت جب وہ بازار جا رہا تھا شادی کا سامان خریدنے. لیکن جب وہ انٹر ہوا بازار آنے میں بدو دائیں بائیں سے حملہ آور ہوتے رہتے تھے. ایک غیر مسلم بدوؤں کے جتھے نے اوت پہاڑ کی طرف سے حملہ کر دیا, صدقے کے اونٹ چل رہے تھے. تو مسجد سے اعلان ہوا یا خیر اللہ ارکبی, اللہ کے سواروں نکلو. جب یہ آواز اس کے کان میں پڑی تو وہ کھڑا ہو گیا. ہائے ہائے فنظر نظرۃ فی السماء, اس نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا اللہم الہ السماوات والارض و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے زمین آسمان کے بادشاہ اور اے محمد مصطفیٰ کے بادشاہ, اب یہ پیسہ میری شادی میں نہیں جائے گا, اب تیرے نام پہ جائے گا. جہاں تو خوش ہوگا تیرا رسول خوش ہوگا. اور اسی وقت گھوڑا خریدا, تلوار خریدی, ڈھال خریدی, اور اس میں ان کو تھوڑا ٹکراؤ شروع ہو چکا تھا. انہوں نے چہرہ یوں چھپایا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا ہوں چھپایا ہوا تھا, مجھے لگتا ہے اس لیے چھپایا ہوا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی دیکھ کے واپس نہ کر دیں کہ جا شادی سنبھال تو ادھر کدھر آ گیا, مجھے یوں لگتا ہے. تو یوں چہرہ چھپایا ہوا تھا. تو ایک طرف سے جو حملہ آور ہوئے بے جگری کے ساتھ اور ان کی صفوں کو چیرا, تو انہوں نے ان کے گھوڑے پہ وار کیا, گھوڑا گر گیا تو یہ بھی گرے. تو انہوں نے اپنے ہاتھ ننگے کیے نا, ہاتھ سینے چھڑائیں. تو جب یوں کیا تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو آپ نے کہا ارے تو سعد ہے, اب سعد انت, تو سعد نہیں ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ میں سعد ہوں. آپ نے کہا ابشر فإنک سعیدا, تو یہ بشارت ہو جنت تجھ پہ واجب ہو گئی. کہا اذا لا ابالی یا رسول اللہ, اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں یا رسول اللہ. اور ایک دم چھلانگ لگائی اور دشمنوں کے اندر گھس گئے اور لڑتے لڑتے گرے. تو اب پیچھے تھے صحابہ, اگلی صف والے نے کہا اسی بسعد, سب چند تھوڑی دیر پہلے سعد کے نکاح میں شریک تھے اور اب اس کو مرتا دیکھ رہے ہیں تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سب نے کہا جی سعد گئے. میرے نبی نے ایک دم مجمع کو چیرا اور سعد کو ایسے پکڑ کے اپنی گود میں لے لیا, اور گود میں جو لیتے آپ کے آنسو ان کے چہرے پر گر رہے. آپ نے روتے روتے یہ منہ پھیرا اور فرمایا ورد الحوض ورب الکعبہ ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ. اے سعد تو اس وقت اللہ اس کے رسول کا بہت پیارا بن چکا ہے اور تیری خوشبو پورے ماحول کو معطر کر رہی ہے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ
آپ نے یوں منہ پھیرا، آپ روتے روتے ہنس پڑے، یہ سب کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں رویا ہوں سعد کی شہادت پر اور ہنسا ہوں اس کا مقام دیکھ کر کہ حوض کوثر پہ پہنچ گیا، حوض کوثر پہ پہنچ گیا، اور منہ میں نے یوں اس لیے پھیرا ہے کہ لما رأیت ازواجہ من الحور العین، میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا یتقاطرنہ، جو دوڑ لگا رہی تھی سعد کو گلے لگانے کے لیے، کاشفات سوقہن، ان کے کپڑا پنڈلیوں سے ہٹ گیا تھا اور شیشے کی طرح چمکتے ان کے پاؤں کی بڑی پازیب اور پنڈلیاں مجھے نظر آ رہی تھیں، تو میں نے حیا کی وجہ سے منہ پھیر لیا، جاؤ سعد کی بیوی سے کہہ دو تجھ سے حسین لڑکیاں اللہ نے سعد کو عطا فرما دی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یوں زندگی میں شامل تھا کہ جان دینی پڑے حاضر، مال دینا پڑے حاضر، جذبات دینے پڑے حاضر، شادی قربان کرنی پڑے حاضر، فلیتک تحلو الایام مریضۃ، یہ خیر امت، تم بڑی بہترین امت، خیر امت، تم بڑی پسندیدہ امت ہو، خیر امت، تم ہر شر کو مٹانے والی امت ہو، خیر امت، تم سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی امت ہو۔ نقصان کے بدلے مقابلے میں آ رہا ہے قرآن میں خیر، پھر شر کے مقابلے میں آ رہا ہے خیر، اور ایک یہاں ویسے براہ راست آ رہا ہے سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین، اور میرے سب سے پیارے ہو، پیارے ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ بھولا ہوا سبق مولانا الیاس صاحب نے ہمیں یاد کرایا، تو کوئی ہے بھولے سبق پہ اٹھ کر اپنی جان مال کا سودا پیش کرے اور جنت کے عالی مقامات تک پہنچے؟ کون بھائی ہیں جو نقد اٹھنے کے لیے تیار ہوں؟ مجھے ہاتھ نہ اٹھے ہوئے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے جو بھائی نقد 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے تیار ہوں، وہ کھڑے ہوں، باقی سب بیٹھے رہیں، باقی کوئی نہ اٹھے، کیونکہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، باقی نہ اٹھنا، صرف وہ اٹھیں جنہوں نے نام دیا ہے، اور یہ مجھے دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے ہو، وہ کھڑے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بہت کھڑے ہو چکے ہو، کچھ اور بھی کھڑے ہو جاؤ، کچھ اور بھی کھڑے ہو جاؤ۔ آج ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہیں کہ آپ کھڑے نہیں ہوئے، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے نا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ